ازل کی خوش ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، ہر چیز اس وقت تک اپنی قیمت رکھتی ہے جب تک وہ چیز اپنے مقصد پر رہے. ہر چیز اس وقت تک اپنی قدر و قیمت رکھتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد پر قائم ہے. جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ چیز بے قیمت ہو جاتی ہے. اس مسجد کی مثال لے لیں، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، جب تک یہ پنکھے ہوا دیتے رہیں گے تب تک ان پنکھوں کو ہم صاف بھی کرتے رہیں گے اور یہ پنکھے اللہ کے گھر کا حصہ بھی بنے رہیں گے. یہ لائٹیں دیکھ لیں، یہ جل رہی ہیں، جب تک یہ لائٹیں روشنی دیتی رہیں گی، ہاں جی، تب تک ان لائٹوں کی صفائی کی جاتی رہے گی اور یہ لائٹیں اللہ کے گھر کا حصہ بھی بنی رہیں گی، اللہ کے گھر کی زینت بھی بنی رہیں گی. یہاں منبر رسول تھا کچھ عرصہ پہلے، بڑا قدیمی منبر تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ، حکیم عبدالعزیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھ کر بات و نصیحت کرتے رہے، ہاں جی، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے رہے. وہ ممبر بڑا قدیمی ممبر جہاں پہ پڑا رہا، بڑے بڑے نیک لوگ اس پر بیٹھ کے بات و نصیحت کرتے رہے. میں گناہگار بھی اس پر بیٹھا رہا، بات و نصیحت کرتا رہا، اس پر بیٹھ کر میں آپ سے ہم کلام ہوتا رہا. لیکن اس ممبر کی خستہ حالی کی حالت یہ تھی کہ اس ممبر پر جب قدم رکھا جاتا تو اس کا جو چپ بورڈ تھا وہ ہلتا تھا. بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا تھا، ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے ابھی میرے قدم دھنس جائیں گے اور زمین پر جا پڑوں گا میں. وہ ہلتا تھا. جس مقصد کے لیے اس ممبر کو یہاں پہ رکھا گیا تھا وہ ممبر اب اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس ممبر کو یہاں سے اٹھا لیا گیا. جس پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں بیان کی جاتی تھی اور جس کا مقام یہ تھا کہ مصلی کے ساتھ اس کو رکھا گیا تھا، ممبر رسول کا اس کو خطاب دیا گیا تھا. جب وہ اپنا مقصد پورا کرنا
باہر جو ہے وہ رکھ دیا، اس کا مقام ہم نے تبدیل کر دیا۔ اسی طرح جب یہ پنکھے اپنے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، ہوا دینی بند کر دیں گے، ہم انہیں اتار کر پھینک دیں گے اور یہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ اب ان کی قیمت کباڑیا لگائے گا، خریدا کتنے کا تھا؟ 2500 کا، 3000 کا، جب کباڑیا لے گا تو 200-300 کا لے گا، زیادہ سے زیادہ اتنے کا لے لے گا، تو یہ بے قیمت ہو جائیں گے۔ یہ لائٹیں جو چمک رہی ہیں اس وقت، مسجد کی زینت بنی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر کا حصہ بنی ہوئی ہیں، جب یہ روشنی دینا بند کر دیں گے تو آپ ان کو یہاں سے اتار کر ہم باہر پھینک دیں گے۔ جب باہر پھینکنے جا رہے ہوں گے تو بندہ پوچھے گا، کوئی حاجی صاحب پوچھیں گے، بھائی حاجی صاحب آپ نے یہ لائٹیں اتروا کر باہر کوڑا کرکٹ کے اس ڈھیر پر کیوں پھینکی ہے؟ تو ہم کیا اسے جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ کہوں گا جس مقصد کے لیے ان لائٹوں کو لگایا گیا تھا، اب یہ لائٹیں اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی۔ جس مقصد کے لیے ان لائٹوں کو ہم نے خریدا تھا اور خرید کر اللہ کے گھر میں لگایا تھا، اب لائٹیں اس مقصد کو پورا نہیں کر رہی، لہذا ہم نے ان لائٹوں کا مقام تبدیل کر دیا۔ پہلے یہ لائٹیں اللہ کے گھر کا حصہ تھی، اللہ کے گھر کی زینت تھی، جب کہ مقصد کو پورا کر رہی تھی تب تک یہ اللہ کے گھر کا حصہ تھی، تب تک یہ اللہ کے گھر کی زینت تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، روشنی دینی بند کر دی، تو اب ان کا مقام تبدیل ہو گیا۔ خدا کے گھر سے اتار کر ہم نے انہیں کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ کس لیے؟ کیا انہوں نے مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیا، مقصد کو پورا نہیں کر رہی۔ یہ 10 دکانیں گھوم کر ہم بازار جائیں نا، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کپڑے کو پسند کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا ہو، اچھے سے اچھا کپڑا ہو، جو ہماری نظر کو بھائے، ہماری طبیعت کو اچھا لگے، پسند آئے، ہاں جی، موسم کے معیار کے مطابق ہو، ہاں جی، اس کو ہم خریدتے ہیں، خرید کر ماشاء اللہ کے حساب سے سلواتے ہیں، سلوا کر اس کو پہنتے ہیں، اپنے جو ہے وہ جسم کی زینت بناتے ہیں، اور شخصیت ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہے کہ کپڑے اچھے ہوں گے شخصیت اچھی نکل کر آئے گی، لوگ اچھا سمجھیں گے کہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اسی کپڑے کو جو بڑا مہنگا کپڑا تھا، بڑی محبت سے خریدا تھا، بڑے پیار سے خریدا تھا، اور گرمی میں جا کے خریدا تھا، دینے سے خریدا تھا، لا کے آئے اور ہم نے بڑے پیار سے سلوایا، اور بٹن بھی اپنی پسند کے لگوائے، اپنی مرضی کی کفے بھی لگوائی، ہاں جی، سلائی بھی ڈبل کروائی، لیکن تھوڑی سی استری لگی، تھوڑا سا کپڑا جلا، ہم نے اس کپڑے کو اٹھا کے پھینک دیا، انگارا جا پڑا کپڑے پر، کپڑا تھوڑا سا جلا، ہم نے اس کپڑے کو اتار کر پھینک دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بھائی آپ نے بڑی محبت سے کپڑا خریدا تھا، بڑی جو ہے وہ چاہت سے کپڑے کو لیا تھا، گرمی میں لے کے آئے تھے، آپ اس کپڑے کو اتار کر پھینک کیوں دیا ہے؟ یار اس کو پہنا کیوں نہیں ہے؟ ایک دو باتوں سے پہنا ہے آپ نے، ہم کہیں گے کہ جس مقصد کے لیے لے کے آئے تھے، اب یہ کپڑا اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا، اب دیکھیں سامنے سے جو ہے وہ ڈنڈ پڑ گیا، سامنے سے انگارا لگا اور چھوٹا سا سراغ ہو گیا، تو یہ کپڑا عیبدار ہو گیا، جب اس کو عیب لگ گیا تو ہم نے اس کو پہننا چھوڑ دیا، اس کو اتار کے پھینک دیا۔ اس لیے اگر لگ گئی، تھوڑا سا جلا ہے، معمولی سا کپڑا جلا ہے، لیکن ہم نے اس کو، اگر اس کی بیک سائڈ میں بھی لگ جائے، ایک تو فرنٹ سے ہے نا، فرنٹ میں اگر بیک سائڈ میں بھی ہمیں تھوڑی سی استری لگ جائے، جل جائے، تھوڑا سا جل جائے، مکھی برابر جل جائے، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کو عیب لگ گیا ہے، اب اس کپڑے کو نہیں پہننا، اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، ہر چیز اس وقت تک اپنی قیمت رکھتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد پر ہو، جب اپنے مقصد سے وہ ہٹ جائے وہ چیز بے قیمت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ تو بھائی اسی طرح انسان بھی کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، انسان اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا، اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے، یہ انسان جو جہاں دنیا میں آیا ہے اس کے بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے جہاں پہ آیا ہے۔ تو آئے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے، ہاں جی باری تعالیٰ تو ہی بتا کس مقصد کے لیے ہمیں تو نے بنایا تھا اور کس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، باری تعالیٰ اس مقصد کو بیان کر دے۔
تو قرآن سے جواب ملتا ہے. اور یہ دنیا کی مثال ہے کہ جو بندہ موبائل فون بناتا ہے نا اس کا مقصد بہترین کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے اس موبائل فون کو کس مقصد کے لیے ایجاد کیا, کس مقصد کے لیے میں نے بنایا. اور جو بندہ ریڈیو بناتا ہے, ریڈیو بنانے والا اس کا بہترین مقصد بتا سکتا ہے کہ میں نے ریڈیو کو ایجاد کیا ہے, تخلیق کیا ہے, کس لیے کیا ہے, اس کے بنانے کا مقصد اور مشن کیا تھا. جس نے ٹیلی ویژن کو بنایا ہے, ہم تو صرف استعمال کر سکتے ہیں نا, موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں, ریڈیو بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹیلی ویژن بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایجاد تو نہیں کر سکتے, بنا بھی نہیں سکتے, نہ ہی ہم نے بنایا ہے, نہ ہی ہمارا ذہن اتنا کام کرتا ہے. بھائی جس نے بنایا ہے اس سے بہتر جس نے ٹیلی ویژن بنایا ہے وہی اس کا بہترین بتا سکتا ہے کہ کیا مقصد تھا اس کو بنانے کا, کہ کیا مشن تھا اس کو بنانے کا. تو اللہ بھی ہمارا خالق, اللہ ہمارا جو ہے وہ تخلیق کرنے والا. اللہ سے پوچھ لیتے ہیں باری تعالیٰ, ہمارا ایمان ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا, ہماری دنیا میں آنے کا مشن اور مقصد کیا ہے. تو اللہ کے قرآن سے جواب آتا ہے, اللہ کے کلام سے جواب آتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کر دنیا میں ہماری عبادت کریں. ہم نے اے بندے, ہم نے دنیا میں تجھے اس لیے بھیجا ہے, تمہارے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تو جا کر ہمارے لیے قیام کرے, تو ہمارے لیے جا کر رکوع کرے, تو ہمارے لیے جا کر سجدے کرے, تو جا کر دنیا میں ہماری رضا کو اپنا مقصد سمجھ لے. تو دنیا میں جائے تو جو ہم کہیں اس کے مطابق زندگی گزار دے, دنیا میں جائے تو ہمارے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارے, دنیا میں جائے تو ہمارے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارے. تو پھر تو تمہارا مقصد ہوا جانے کا. اور اگر وہ دنیا میں جائے ہمیں بلا دے, ہمارے رسول کی جو ہے وہ فرما برداری کو نہ کرے, ہماری بھی اطاعت نہ کرے, ہمارے رسول کی اطاعت نہ کرے, تو پھر تو اپنے مقصد سے ہٹ گیا. اور جو اپنے مقصد سے ہٹا تو بے قیمت ہو گیا, اور جو اپنے مقصد سے ہٹا اس کی کوئی قدر نہ رہی. تو میں نے پہلے بتایا جو چیز اپنے مقصد پر رہتی ہے اس کی قیمت رہتی ہے, وہی چیز قیمت والی ہے. اور جو اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ چیز بے قیمت ہو جاتی ہے, بے قدر ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر نہیں رہتی. اور پھر اللہ کا وعدہ سنے, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ نے 34 بارے میں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت, مرد ہو یا عورت جو اچھے کام کرے فهو مؤمن, اور وہ مومن بھی ہو, فهو مؤمن, وہ مومن بھی ہو, اچھے اعمال بھی کرے اور مومن بھی ہو. آگے اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم انہیں ستھری زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے, ستھری زندگی کے ساتھ. آگے فرمایا ہم انہیں صلہ دیں گے ان کے اچھے کاموں کا جو وہ کرتے تھے, انہیں صلہ دیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے جو اس زندگی کے مقصد کو جس نے یاد رکھا, جس نے اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو یاد رکھا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارا, آپ کے سامنے کھڑی شریف ہے, دور نہیں ہے. دیکھ لیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مقصد کے مطابق, ان کے فرمان کے مطابق اور قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق زندگی کو گزارا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہم انہیں زندہ رکھیں گے ستھری زندگی کے ساتھ. آپ کے سامنے ہے ان کی جو دنیاوی زندگی وہ بھی سامنے ہے, اخروی زندگی بھی دیکھ لیں. اور پھر میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا آگے لیے چلتا ہوں, لاہور میں چلیں. ہاں جی, راوی کے اس طرف مقبرہ جہانگیر ہے, بادشاہ وقت تھا, بادشاہ تھا, بادشاہ نے اپنا مقبرہ تعمیر کروایا اور فوارے لگوائے, باغ لگوایا, مینار بنوائے, آگے نقش و نگار کروائے. کس لیے کہ یہاں میری قبر بنے گی اور لوگ آئیں گے, مینار بھی دیکھیں گے, ہماری قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں گے. لوگ آئیں گے یہاں پہ نقش و نگار بھی دیکھیں گے اور ہماری قبر پر پھول بھی ڈالیں گے. لوگ آئیں گے یہاں سیر بھی کریں گے, ہماری قبر پر فاتحہ خوانی بھی کریں گے. لیکن آپ کے سامنے ہے, کوئی دور نہیں ہے, لاہور دیکھنے جا کر آج جہانگیر بادشاہ کی قبر
لیے ترس رہی ہے۔ جہانگیر بادشاہ کی قبر فاتحہ خوانی کرنے والوں کے لیے آنے والوں کی راہیں حسرت کی نگاہ سے تک رہی ہے، لیکن نہ تو کوئی وہاں فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے، نہ پھول ڈالنے کے لیے جاتا ہے، نہ کسی کے لیے فاتحہ خوانی پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ پھول ڈالنے کے لیے پھولوں کا ہار لے کے جانے کے لیے ٹائم ہے، کوئی وہاں نہیں جاتا۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ یہ بادشاہ تھا اور بادشاہ فوت ہو گیا، اس کی قبر پہ چلے جائیں، کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا۔ اور جہانگیر بادشاہ کی قبر پہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ہماری قبر پر نہ تو کوئی پھول ڈالتا ہے، نہ کوئی فاتحہ خوانی پڑھتا ہے۔ بادشاہ ہے، اپنی ارمان نصیبی پر رو رہا ہے، بادشاہ ہو کر، ہاں جی رو رہا ہے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میری قبر پر، میرے مقبرے پر کوئی بلبل نہیں آ کے چہچہاتی۔ ہاں جی بادشاہ ہے، وہ لوگوں کی راہیں دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے میری قبر پر فاتحہ خوانی کرے۔ اور انارکلی میں چلے جائیں، سلطان قطب الدین ایبک دلی کا جو تھا، یہ سلطان تھا، اس کی نیو ہسپتال کی طرف جائیں تو ایبک روڈ ہے، اسی بادشاہ، اسی سلطان کے نام سے ایبک روڈ ہے۔ ایبک روڈ پہ بادشاہ کی قبر ہوتی تھی کچھ سال پہلے، کافی سال پرانی بات ہے۔ جب اس گلی کے اندر بادشاہ کی قبر ہوتی تھی، لوگ اس قبر کے اوپر کوڑا ڈالتے تھے، گندگی ڈالتے تھے، غلاظت ڈالتے تھے۔ مورخ اسلام جناب حفیظ جلندری صاحب جو قومی ترانے کے خالق ہیں، یہ وہاں سے گزرے۔ حفیظ جلندری نے جب دیکھا تو حفیظ جلندری تڑپ اٹھا۔ حفیظ جلندری نے کہا، لاہور والوں سے خطاب کرتے ہوئے رو پڑا، تڑپ اٹھا کہ یار یہ دلی کا جو سلطان تھا، اس کی قبر کا یہ حال ہے، لوگوں نے کوڑا ڈالا ہوا ہے، لوگوں نے غلاظت ڈالی ہوئی ہے، لوگوں نے گندگی ڈالی ہوئی ہے، اور بادشاہ کا مزار جو ہے، بادشاہ کی جو قبر ہے وہ دب گئی ہے۔ اب اس وقت وہ قبر نہیں، اب وہاں پہ مزار بنا ہوا ہے، یہ کافی سال پرانی بات ہے۔ تو وہاں حفیظ جلندری فی البدیہہ شاعر تھا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے لاہور والوں سے خطاب کیا اور شعر کہا کہ نجس ناپاک کوڑے میں جہاں کوئی نہیں جاتا، نجس ناپاک کوڑے میں جہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں پڑا ہوا ہے دلی کا لکھ داتا، وہاں لیٹا ہوا ہے دلی کا لکھ داتا۔ یہ سلطان جو تھا قطب الدین ایبک، اس کو لوگ، دلی والے لوگ لکھ داتا کہتے تھے۔ یہ بڑا سخی تھا اور اس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، اور اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا نام لکھ داتا پڑ گیا۔ تو اب حفیظ جلندری نے کہا کہ سلطان جو اپنے زمانے میں جو ہے وہ لکھ داتا کے نام سے مشہور تھا، مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد یہ کخ داتا بھی نہیں رہا، بلکہ اس کی قبر پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، غلاظت کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو ناز کر رہا تھا کہ یہ دیکھ لیں بادشاہوں کی قبروں کی حالت۔ ہم بادشاہوں کی قبروں کی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، قبر پہ کیا ہے، ارے ہم تمہاری قبر پہ کب آ رہے ہیں، ہم تو بادشاہوں کی قبر پر بھی جو ہے وہ نہیں جاتے، ہمیں ان کی قبروں کی بھی پرواہ نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری قبر پہ نہیں آئیں گے، نہ ہمیں شوق ہے تمہاری قبر پہ آنے کا، ارے ہم تو بادشاہوں کی، ہم تو سلطانوں کی قبروں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے مقبروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو سنیں، وہاں اسی لاہور کے اندر ایک افغانستان سے آیا ہوا اللہ کا فقیر بھی لیٹا ہوا ہے۔ نہ دادا گنج بخش علی حجویری بادشاہ تھے، نہ دادا گنج بخش علی حجویری کے پاس پروٹوکول تھا، نہ ان کے پاس اقتدار کی کرسی تھی، نہ انہوں نے اپنا مقبرہ بنوایا، نہ انہوں نے اپنا مزار بنوایا، نہ انہوں نے فوارے لگوائے، نہ مینار بنوائے، نہ سیرگاہ بنوائی، نہ لان بنوائے، ارے کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے درخواست کی کہ میری قبر پہ کوئی آئے فاتحہ خوانی پڑھے، پھول چڑھائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، 24 گھنٹے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے، رات کے 1 بجے چلے جائیں، رات کے 2 بجے چلے جائیں، وہاں قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے لوگ، رات کے 4 بجے چلے جائیں، وہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، رات کے 5 بجے صبح چلے جائیں، وہاں دیکھیں سارا دن آپ وہاں جا کے دیکھیں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ہماری بات آئے، ہم بیٹھ کے قرآن کو تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق دیکھیں کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ ہم انہیں ستھری زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اس وعدے کی تکمیل ہے۔
آباد رہتے ہیں، اور جب دنیا سے ولی چلے جاتے ہیں، اللہ کے فقیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کی قبریں بادشاہوں کی طرح ویران نہیں ہوتی۔ بادشاہوں کی طرح، جس طرح بادشاہوں کی قبریں ویران ہوتی ہیں، سناٹا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو درویش ہوتے ہیں، ان کی قبریں ویران نہیں ہوتی بلکہ آباد رہتی ہیں، ذکر اللہ سے آباد رہتی ہیں۔ اور وہاں دیکھیں بادشاہ نے اپنے لیے مقبرہ بنوایا، ہاں جی سب کچھ بنوایا، مزار بنوایا، مینار بنوائے، نقش و نگار بنوائے، فوارے بنوائے، سیرگاہ بنوائی کہ لوگ آئیں اور میری قبر پر جو ہے فاتحہ خوانی کریں۔ ایک قسم کی اس نے ایک وہ ریکویسٹ کی، استدعا کی، عرض کی کہ کوئی لوگ کسی نہ کسی بہانے آ جائیں گے، میری قبر پہ پھول چڑھا جائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، لیکن جہانگیر کے مقبرے میں دیکھ لیں کوئی فاتحہ خوانی والا نہیں نظر آئے گا، کوئی پھول چڑھانے والا نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، ان کے مزاروں کی حالت دیکھ لیں۔ دیکھیں ہر وقت ان کی مزاروں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت ان کی مزارات پہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت ان کی مزارات پر جو ہے وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مقصد کو بھولا نہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے اس مقصد کو انہیں بھلایا نہیں، اس مقصد کے مطابق جو مقصد جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کے مطابق انہوں نے زندگی کو بسر کیا، زندگی کو گزارا، قرآن کی روشنی میں زندگی کو گزارا، احادیث کی روشنی میں زندگی کو گزارا۔ تو پھر دیکھیں اللہ نے جو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں زندہ رکھیں گے ستھری زندگی کے ساتھ۔ زندہ بھی رکھا رکھ لیں تو ستھری زندگی کے ساتھ، ان کی دنیا کی زندگی بھی دیکھ لیں، اخروی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، اور ہم نے اپنے مقصد کو بلا دیا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے، ہمیں مقصد یاد نہیں رہا۔ جس طرح باغ میں ایک پرندہ آتا ہے اور وہ چہچہاتا ہے، چہچہا کر وہ پھر اڑ جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے ہم بھی آئے ہیں، ہم نے دنیا میں جو ہے اتنی دیر کے لیے رہنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اڑ جانا ہے، ہماری روح نے چلے جانا ہے، ہم نے جہاں سے چلے جانا ہے، کسی نے جہاں پہ رہنا نہیں ہے۔ اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں، محفل کا رنگ وہی ہے، ہاں جی مہمان بدل رہے ہیں، اور ساقی جو جام پلا رہا ہے، ساقی کا جام وہی ہے، جام کا انداز وہی ہے، پیش کرنے کا انداز وہی ہے، لیکن مہمانوں کی آمد رفت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ مہمان آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ کر پی چکے، کچھ پی کر چلے گئے۔ تو ہم مہمان کی طرح اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہمارے آنے کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہمارے آنے کا مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم یہاں پہ آئے ہو تو یہاں آ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارو، بلکہ رب نے فرمایا میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میرے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی کو بسر کرو۔ تو پھر تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں ستھری زندگی عطا کروں گا، اور ستھری زندگی کے ساتھ تمہیں میں زندہ رکھوں گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا، 4 روزہ کی زندگی ہے، اور ہم نے آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، شاعر نے کہا اتنی سی دیر کے لیے انسان آیا اور وہ چلا گیا، لیکن جتنا نماز اور اذان کا وقت ہے، اتنا وقت ہمیں ملا ہے دنیا میں آنے کے لیے، لیکن اتنے سے وقت میں ہم آئے اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئے۔ ہم نے کہا بس یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، اور جہاں ہم دنیا میں آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصود یہ نہیں کہ ہم پلاٹ بڑھائیں، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم کوٹھیوں کے نقشے بنائیں اور کوٹھیاں بڑھاتے جائیں، 2 ہیں 4 کر لیں کوٹھیاں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنا بینک بیلنس بنائیں، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم جو ہے یہاں پہ آ کر لوگوں کے ساتھ پوچھیں، لڑائی جھگڑے کریں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں ہے، یہ دنیا سیر گاہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں یہاں سیر کر لیں، یہاں گھوم پھر لیں، نہیں، سیر گاہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان کی تیاری کرنے آئے ہیں۔ ہمیں امتحان کی آخرت میں جو ہم نے پیپر دینے ہیں، جو امتحان دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہم یہاں آ کر اس دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ جس رب نے ہمیں تخلیق
کیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں جو ہے وہ احسن تقویم کا لباس پہنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ساری مخلوق سے اچھا بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، ہم دنیا میں 4 دن کے لیے آ کر اس رب کو بھول گئے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم 5 ٹائم اس کے آگے سجدہ کرنے سے بھی گریزاں ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں دنیا سے فرصت نہیں ہے، ہمیں کام کاج سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اہل و عیال سے فرصت نہیں ہے، ہمیں فیکٹری سے فرصت نہیں ہے، ہمیں دکان سے فرصت نہیں ہے، ہمیں مقام سے فرصت نہیں ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہم اس مقصد کو افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھلا دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ چیز پھر بے قیمت ہو جاتی ہے، بے قدر ہو جاتی ہے، اس چیز کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ تو سامعین محترم، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے تو وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ہم یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم الٹا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہم یہاں عبادت کے لیے آئے ہیں لیکن 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہاں جی 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ 5 نمازیں اگر پڑھیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ ہم 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق گزارے، 1 گھنٹہ خدا کے احکام کے مطابق گزارے۔ تو یہ کوئی میرے خیال سے مشکل کام نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے۔ مقصد بھی پورا ہوتا رہے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی رہے گی، اللہ کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوتی رہے گی، آخرت بھی بنتی رہے گی۔ تو یہ شیطان کے اس دھوکے سے نکلے، شیطان نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے، وہی بتاتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہاں پہ رہو گے تو کامیاب ہو، آخرت میں کیا ہے؟ تو بھائی یہ دنیا مٹی گارے سے بنی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے، اور جنت جو ہے وہ سونے چاندی سے بنی ہے، وہ بقا میں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ یہ دنیا مٹی گارے سے بنی ہے، اس میں فنا ہو جانا ہے، اس نے برباد ہو جانا ہے، اس نے باقی نہیں رہنا، اس کو بقا نہیں ہے۔ اور جنت سونے سے اور چاندی سے بنائی گئی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو بقا ہے۔ ہمارا اصلی گھر جنت ہے، مومن کا اصلی گھر جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا کے اس عارضی سے گھونسلے کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے، ہم نے کہا یہاں پہ رہنا ہے۔ تو بھائی جتنا جلدی ہو سکے اس دھوکے سے نکلے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو آخرت کے لیے تیار کریں، انسانوں کو دنیا کے اس دھوکے سے بچائیں۔ تو وہی پیغام تھا، وہی میسج تھا جس کو میں نے دہرایا ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالیں، اس دنیا کے جو ہے وہ عارضی جو ہمارا وقت ہے اس کو عارضی سمجھے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، ہاں جی جہاں پہ 100 برس زندہ رہنے، 1000 برس زندہ رہنے، لیکن بالآخر موت ہے، بالآخر ہم نے یہاں سے جانا ہے، بالآخر ہم نے قبرستان میں جانا ہے، ہمیں دفنایا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال نے ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمارے اعمال نے ہمارے کام آنا ہے۔ تو سامنے یہی کچھ الفاظ تھے، یہی کچھ باتیں تھیں، یہی کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، حضور کا، حضور کی اہل بیت کا سچا محب بنائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔